ابھی ٹائم جو بچا ہے اس میں تقریباً آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں آپ اگست کی بات کر رہے ہیں، جو حکومت کا جو ٹینیور کمپلیٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ اکتوبر کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، لیکن آپ حکومت کو پریس کرنے کی کیا وجہ ہے اس کی؟ ڈفرینس یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے قانون کی بالادستی، رول آف لا کی دھجیاں اڑا دی ہیں، یعنی اپنے آپ کو قانون کے اوپر کر دیا ہے، ساری اپنی چوری معاف کروا دی ہے. یعنی وہ کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے، یہ تو پچھلے 2008 اور 18 کے بیچ میں کیسز تھے، وہی اپنے سارے کیسز معاف کروا دیے ہیں. شہباز شریف، نواز شریف، مریم، یہ سارے بچ گئے ہیں، زرداری، ان سب کے کیسز ختم ہو گئے ہیں. تو اس سے زیادہ ظلم معاشرے میں کیا ہوگا؟ تو اس لیے جتنی دیر یہ جائیں گے ان کا تو مقصد صرف اپنے کیسز ختم کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 2 مہینے اس وقت بڑے دور لگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگست تک، میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں. ہمیں تو خطرہ یہ ہے کہ جس طرح آج ہماری اکانومی ٹینک کر رہی ہے، ہمارے $4 ارب کے تو ریزروز رہ گئے ہیں، ہمارے سارے $4 ارب کی تو چیزیں پڑی ہیں پورٹ کے اوپر جو اٹھا نہیں رہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. ہمیں تو 2 مہینے ان کے گزارتے ہوئے مشکل لگ رہے ہیں. میری اپنی پیشن گوئی یہ ہے کہ جو بھی ہو جائے، یہ اب گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی الیکشن کروانے کے لیے اپریل میں. ایک جو عام رائے پائی جاتی ہے کہ آپ کی جو اپریل سے لے کے اب تک جو مسلسل جو الیکشن کی طرح کی مہم چل رہی ہے، جو آپ لوگوں کو الیکشن کی طرح کا ایک ماحول بنا کے رکھا ہوا آپ نے، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے وہ حکومت کوئی معاشی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، اور یہ بہت زیادہ کرائسس کو ایڈ کر رہا ہے معاشی طور پہ. وہ آپ کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ انہیں معیشت کے حوالے سے ان سے کوئی تعاون نہیں کر رہے. ان سے سوال پوچھیں کہ انہوں نے کیوں گورنمنٹ یہ سازش کر کے ہماری گرائی تھی، جبکہ 17 سال میں آپ پاکستان اکنامک سروے اٹھا کے دیکھ لیں، 17 سال میں جو سب سے بہترین معاشی پرفارمنس کسی حکومت وہ ہماری تھی. تو ہم کون سی کوئی غلطی کر رہے تھے جو انہوں نے سازش کر کے ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کرائی ہے، اور اس کے بعد ان سے سنبھالی نہیں گئی. میں نے جنرل باجوہ کو، میں نے اور شوکت طرین نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ اگر آج آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کاز کر دی یہ سازش کامیاب کرنے کے لیے، یہ سنبھال کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا. اور وہی ہوا، ان سے سنبھالی نہیں گئی. مارکیٹس نے ان کے اندر جلدی سے کانفیڈنس لوز کر دیا. یہ اپنی چوریاں اور NRO 2 لے رہے تھے، ملک کے اندر کیوس آنا شروع ہو گیا. تو آج ذرا بزنس مین سے تو پوچھیں کہ یہ کیا ہماری وجہ سے ہوا ہے، یا انہوں نے آتے ساتھ ہی مارکیٹس کو یہ ایک اندازہ ہوا کہ ان کے پاس تو روڈ میپ ہی کوئی نہیں ہے. روڈ میپ تو NRO 2 تھا، تو انہوں نے آ کے جو کیا ملک کے ساتھ. میں تو سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے کیا ہے، دشمن بھی نہ پاکستان سے کرتا. آج اٹھا کے دیکھ لے کہ اپریل میں پاکستان کدھر کھڑا تھا، آج کدھر کھڑا ہے. یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے نہیں ہوا. میری دفعہ 3 انہوں نے لانگ مارچز کی تھی، 3 دفعہ لانگ مارچز کی تھی. سارا وقت انہوں نے ہماری گورنمنٹ کی تنقید کی، اس کے باوجود ہم ترقی کر رہے تھے. آپ کا ایک بڑا واضح موقف تھا کہ آپ الیکٹیبلز کو نہیں لیں گے. اب آپ کی ایک کیو لیگ کے ساتھ آپ نے مرجر کیا. آپ کو لگتا ہے یہ آپ کی ترجیحات تھیں جو لوگوں کو لینے کی، کیا اس میں کوئی واضح تبدیلی کا اشارہ ہے؟ یہ دیکھیں، کیو لیگ جس طرح ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی نا آخر میں، اب دیکھیں چودھری پرویز الہی چیف منسٹر تھے، پورا ان کے اوپر زور لگایا گیا اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر زور لگایا کہ یا تو وہ جوائن کر جائیں نون لیگ اور ادھر سے چیف منسٹر بن جائیں، اور یا انہوں نے کہا کہ اب وہ چیف منسٹرشپ نہ چھوڑیں، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے. تو وہ جب ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے اتنی وفاداری دکھائی، تو پھر ان سے تو ہم نے وفاداری واپس دینی تھی ان کو، اور وہ یہ ہے کہ وہ ضم ہو جائیں گے اور وہ ہماری پارٹی کا حصہ بن جائیں گے. طالبان کے حوالے سے آپ کا بڑا ایک واضح موقف رہا ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں، ریہیبلیٹیٹ کا آپ نے بار بار ان کو کہا کہ ان علاقوں سے لائیں تاکہ ڈس آرم ہونے کی بنیاد پہ. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا. تو کیا آپ کی ریہیبلیٹیشن پالیسی جو تھی، کیا وہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں تھی؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہوا. جیسے افغانستان میں رجیم چینج ہوئی تو افغانستان میں جو TTP بیٹھی ہوئی تھی، افغان گورنمنٹ نے انہوں نے کہا کہ اب پاکستان واپس جاؤ. پچھلی جو غنی حکومت تھی وہ ان کو پیٹرنائز کر رہی تھی، ادھر سے یہ حملے کرتے تھے پاکستان میں. جب یہ دوسری گورنمنٹ آئی انہوں نے کہا واپس جاؤ. اب جب انہوں نے واپس آنا تھا تو پاکستان کے پاس کیا راستے تھے؟ 2 راستے تھے نا. یا تو ان کو 40,000 لوگوں کو جن کو فیملیز اور یہ فائٹرز تھے ان کو کھڑا کر کے تو گولی مار دیتے. اگر وہ نہیں کرنا تھا تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا. اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ تھی اس کے لیے کہ ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اور ریہیبلیٹیٹ کیا ہی نہیں. وہ آئے اور یہ ایک دم نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ جب ان کو وہ لوگ آنا شروع ہوئے، کوئی ان کو کوئی ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا، ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، ان کے اوپر کوئی پیسہ نہیں خرچ کیا جو ہم نے فیصلہ کیا تھا. ہوا کیا کہ اب آہستہ آہستہ وہ بڑھنا شروع ہو گئے. اور وہی جو ہمیں خوف تھا کہ یہ جب واپس آئیں گے تو اگر آپ نے ان کے لیے توجہ نہ اس کے اوپر دی تو پھر آہستہ آہستہ جگہ جگہ شروع ہو جائے گی دہشت گردی. وہ شروع ہو گئی ہے. آپ کی نئے جو آرمی چیف ہیں
ان کے ساتھ کسی قسم کا آپ کے روابط قائم ہوئے ہیں؟ آپ کے صدر عارف علوی کے ذریعے کوئی آپ نے رابطہ قائم کیا ہے؟ کوئی آپ کی کوئی نئی ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہوگی آرمی کے ساتھ؟ دیکھیں ہماری تو کوئی اس وقت ریلیشن شپ نہیں ہے.